اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مبارکہ کچھ یادیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے لوگ جو غلبہ دین کی اور خلافت کی جو دعوت دیتے ہیں، نظام مصطفیٰ کی دعوت دیتے ہیں، وہ صحیح طور پر لوگوں کو تعارف نہ کرا پانے کی بنا پر لوگوں کو بدگمانی کا شکار کر دیتے ہیں۔ بدگمانی یوں ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام آ گیا تو بس اسلام کا کام جو ہے نا، بس ہاتھ کاٹنا ہے، گردن کاٹنا ہے اور ٹانگیں کاٹنا ہے، بس یہی کام ہے اسلام کا۔ نہ، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے نا بس حدود و نفاذ ہی ہیں، اس میں حدود کا نفاذ ہے، اس میں بس تعزیرات ہیں، سزائیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ذہن میں رہے، اسلام جو ہے وہ جس وجہ سے جرائم پیدا ہوتے ہیں نا، اسلام ان جرائم کو ختم کر دیتا ہے، ان اسباب کو ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ اسباب ہی نہیں ہوں گے تو جرائم کیسے ہوں گے؟ اب مثال کے طور پر جیسے اب مہنگائی بڑھ رہی ہے، بل آپ کو پتہ اتنے آ رہے ہیں، بیچارے لوگ جو ہیں وہ ہر ایک بندہ پریشان ہے جی۔ ایک بندہ بیچارہ 2-3 دن پہلے مجھے دوست بتا رہے تھے، ان کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے ہے، بل ان کا 20,000 روپے آ گئے۔ گھر میں ہے بھی اکیلا بندہ کمانے والا، اب بتائیں 25,000 تنخواہ ہو، 20,000 روپے بل آ جائے، کیا کرے گا وہ؟ جو شریف لوگ ہوں گے وہ بیچارے مانگ تانگ کے ادھر ادھر سے پکڑ کے وہ جناب کریں گے، زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے ہیں۔ اور جو دوسری طبیعت کے لوگ ہیں وہ رات کو پھر کنڈیاں لگائیں گے جی، ڈکیتیاں کریں گے، چوریاں کریں گے، بدماشیاں کریں گے، وہ پھر سارا بوجھ جو ہے نا وہ پھر غریبوں پہ ہی آئے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ یعنی اب مہنگائی جتنی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے جرائم میں اضافہ ہوگا، لوگوں کی عزت سستی ہوگی، ماؤں بہنوں کی عزت سستی ہوگی ان مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے۔ تو جب عزتیں سستی ہوں گی تو ظاہری بات ہے اس وجہ سے پھر قتل و غارت بھی ہوگی، بدماشیاں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، ڈاکو بڑھیں گے، چور بڑھیں گے، 100 طرح کی خرابیاں اسی وجہ سے ہوں گی۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، جب اسلام کی حکومت آتی نا، اسلام کا نظام آتا ہے، تو پھر 8 صوبوں میں بندہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا زکوٰۃ لینے والا۔ 8 صوبوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں جس کے پاس گئے، یار پچھلے بار آپ نے زکوٰۃ لی تھی ہم سے، آپ لے لیں آج۔ نہیں جی، اب تو میں خود بھی دے رہا ہوں، بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ہے تو بتانا مجھے، میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے ان سے۔ بتائیں، اسلام تو ایسا غنی کر دیتا ہے بندوں کو، اسلام تو ایسا مالا مال کر دیتا ہے بندے کو۔ لیکن اب دیکھیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بنو خزاعہ قبیلہ تھا، انصار صحابہ کرام علیہ مردوان کا ایک ذیلی قبیلہ تھا، بنو خزاعہ۔ یہ جو قبیلہ تھا، ان کے علاقے میں باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے ماہانہ جو وظائف مقرر تھے بیت المال میں سے، یہاں تو خیر سے آپ سے لیا جاتا ہے، بیت المال آپ کے پیسوں سے چلتا ہے، لیکن قربان جو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ مبارکہ میں صحابہ کرام علیہ مردوان کے باقاعدہ نام لکھے ہوئے تھے، ایک قبیلے کے نام لکھے ہوئے تھے، ان کے گھر کے افراد جتنے ان سب کے نام لکھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب، ایک آپ کے تھیلے ہاتھ میں اس میں پیسے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے رجسٹر اٹھایا ہوا ہے جس پر لکھتے تھے کھاتے، وہ اٹھایا اور قبیلہ بنو خزاعہ اور مقام قدید پہ جا پہنچے، ان کے ہاں جا پہنچے، جا کر کہا یار کتنے بندے سارے آ جاؤ، اپنے پیسے لے لو مجھ سے، اپنے پیسے لے لو۔ وہ آگے سے کہنے لگے امیر المومنین ہیں آپ کی اور مصروفیات بہت ہوتی ہیں، تو آپ ہمیں فرماتے ہم آ جاتے۔ تمہارا یار تم آتے وہاں تب بھی میں نے عمر ہی رہنا تھا، میں آ گیا ہوں تب بھی میں عمر ہی ہوں، اندازہ رہے۔ تو بھائی تو پھر خلیفہ وقت جو نا وہ آپ کے دروازے پہ جاتا ہے، جا کر کے روٹی پہنچاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور قصہ آپ سب نے سن رکھا ہے جی۔ وہ خاتون کے بعد جسے پتہ چلا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچے رو رہے ہیں، صرف آگ جلا کے دیگچی خالی رکھ کے پانی والی بچوں کو بہلا رہی ہے تاکہ سو جائیں، صبح کو اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دھواں دے کر پہنچے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر کھانے کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے واپس آئے، بیت المال سے سامان اٹھاتے ہیں، اشیاء ضروریہ جو حوائج انسانی میں کام آتی ہیں وہ ساری اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں۔ خادم اسلم عرض گزار ہوئے حضور مجھے اٹھا دیں، میں اٹھاتا ہوں۔ میں نہ
قیامت والے دن میرا بوجھ اٹھائے گا اگر اس مائی نے پکڑ لیا؟ تو سامنا کرے گا رب تعالیٰ کی بارگاہ کا؟ انہوں نے کہا مولا، انہوں نے کہا حضور میں وہاں تو میں نہیں کر سکتا، میں اگر وہاں نہیں کر سکتا تو یہاں بھی عمر کو خود ہی اٹھانے دیتے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھا کے جاتے ہیں سامان، اس خاتون کے گھر پہنچتے ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ خلیفہ وقت جا رہا ہے۔ وہ خلیفہ جو ہے یہ صرف ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہاتھ کاٹنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2.5 سالہ دور ساری جگہوں پہ جہاں جہاں قاضی مقرر تھے، ہر صوبے کے اندر قاضی سارے بیٹھے رہتے تھے۔ 2.5 سال میں صرف 2 مقدمے قاضیوں کے پاس آئے۔ آج یہاں آپ بیٹھے ہوئے وکیل صاحب، ان سے پوچھ لیں کیا حال ہے آپ کی عدالتوں کا، کیا حال ہے آپ کی کورٹوں کا؟ ہیں جی لوگ لٹکے ہوئے بیچارے کھجل خوار ہو رہے ہیں، باری نہیں آ رہی ان کے، لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ وہ جیل میں پڑا مر جاتا ہے، 8 سال کے بعد جج صاحب کہتا ہے وہ فلانا بھی تھا، اس کو آزاد کر دو، باعزت بری کر دو۔ وہ کہتا ہے وہ تو باعزت روانہ ہو چکا ہے، تو پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، خلیفہ جو ہے نا وہ صرف ہاتھ کاٹنے کے لیے نہیں ہوتا، خلیفہ جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کے اسباب ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب بن کر، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر مہربان ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے چھینٹے لوگوں کے گھروں پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو ڈرایا ہوا پکڑ کے، ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو خلیفہ ہوتا کون ہے یار۔ تو جب تک ہم یہ آپ دیکھیں خلیفہ کون ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال شریف ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوتی ہے۔ وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے جس دن حضرت عمر خلیفہ بنتے ہیں، آپ کو پتہ چلا جی فلاں علاقے میں ایک نابینا بوڑھا رہتا ہے، اس کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے حلوہ بنایا اور لے گئے، جا کر کے ایسے ہی اٹھا کے لکڑی کی چمچ وغیرہ ہوگی، اس کے ذریعے اٹھا کر کے اس بوڑھے کے منہ میں رکھا، وہ بوڑھا رونے لگا۔ آپ نے فرمایا وہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے ابوبکر صدیق دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا مجھے یوں پتہ چلا، آج تک ابوبکر صدیق کی مجھ تک حلوہ پکا کے لاتا تھا، ابوبکر صدیق کی حلوہ لاتا تھا مجھ تک، اور جب وہ پہلے اپنے منہ میں رکھتا، دیکھتا گرم تو نہیں ہے، پھر میرے منہ میں رکھتا تھا، آج یہ حلوہ گرم بتا رہا ہے کہ ابوبکر صدیق دنیا میں نہیں رہا۔ اب آپ دیکھیں نا یار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نہیں ہے کہ ایک بوڑھا ہے، اس کی میں خدمت کرنے جاتا ہوں، میرے قبیلے میں پورے مدینے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو کوئی نہیں بتایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اور رب کا خلیفہ ہوتا کون ہے؟ رسول اللہ کا نائب ہوتا کون ہے؟ یعنی جہاں سے ابوبکر صدیق نے کام روکا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن وہی سے کام شروع کیا ہے۔ وہ بوڑھا جس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اس تک جو حلوہ پہنچ رہا تھا ابوبکر صدیق کے ذریعے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کا بھی حلوہ وہیں سے شروع کیا ہے، جبکہ بتایا نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ بوڑھے کا حلوہ ہے میں پہنچاتا ہوتا ہوں اس کو۔ اللہ انتظام کیوں فرماتا ہے؟ خلیفہ جو ہے نا رب تعالیٰ کی رحمت بن کے آتا ہے، رب کی رحمت بن کے آتا ہے۔ کاش کہ ہمارے ذہنوں میں جو ایک چیز بٹھائی گئی، ایک ہوا بنا کے رکھا گیا، جناب مارے جاؤ گے تم، اگر اسلام کا نظام آ گیا، نظام مصطفیٰ آ گیا، مارا ظالم جائے گا، مظلوم نہیں مارا جاتا، مارا وہ جائے گا ذلیل جس نے امت مسلمہ کا جینا محال کر دیا ہے، مارا وہ جائے گا ذلیل جس نے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں بکنے کے لیے نیلام کر دی ہیں، مارا وہ جائے گا غریب جس نے غریب بیچارے کے حلق سے جناب روٹی کا لقمہ تک کھینچ لیا ہے، مارا تو وہ جائے گا۔ آپ کو کیا ہے؟ آپ کے ذمہ بس آپ خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ خلیفہ جو ہے اس کے قیام کے لیے، وہ کس کا قیام فرض ہے آپ پر اور مجھ پر، فرض عین ہے یہ مسئلہ۔ یہ نہیں کہ 4 بندے کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے بھی مزے کریں، نہ 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 نہ، یہ تو وہ فرض ہے، نماز سے بھی بڑا فرض خلیفہ کا قیام ہے، خلیفے کا قائم ہونا، خلافت اسلامیہ کا بپا ہونا، یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، روزے سے بھی بڑا فرض ہے، کیونکہ سارے فرائض جو ہیں اسی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اب دیکھیں جی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کی عزت کیسی ہے، غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کی عزت کیسی ہے۔ حضرت سیدنا ابن حازم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تھے، وہاں پر کچھ بدری صحابہ آئے، ان بدریوں میں کون ہے جی؟ حضرت صہیب رومی، یہ غلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ ذرا زور سے کہیں کون ہے؟ غلام ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام ہیں، اور حضرت سیدنا عمار اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے لوگ آئے۔
اور ان کے ساتھ پتہ کون آیا؟ مکے کے سردار بھی ہیں، مکے کے سردار بھی ہیں، اور سرداروں میں کون ہیں؟ حضرت سیدنا حارث بن ہشام، حضرت سیدنا ابو سفیان، اور حضرت سیدنا سہل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ تین صحابہ یہ مکے کے سردار تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ والے دن اسلام قبول کیا تھا۔ قربان جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غلاموں کو بلا لیا، ان سرداروں کو کہا کہ باہر بیٹھ کے انتظار کرو۔ غلاموں کو بلایا ہے، سرداروں کو کیا کہا؟ تم بیٹھ کے انتظار کرو۔ سردار باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو سفیان نے کہا جتنی بے قدری میں نے اپنی آج دیکھی ہے نا، ایسی آج تک نہیں دیکھی۔ سردار تھے چونکہ، یہ بات ذہن میں آئی کہ جتنی بے قدری اور ناقدری میں نے آج دیکھی ہے اپنی، اتنی آج تک میں نے نہیں دیکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ انہی میں ایک سردار مکے کے حضرت سہیل بھی تھے، وہ کہنے لگے دیکھو بات سنو، اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی کمزوری کے عالم میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا تھا، دعوت کو قبول کر کے غلبہ دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے یہ لوگ۔ یہ پھر احد گئے ہیں، بدر گئے ہیں، تبوک گئے ہیں، سارے مقامات پہ گئے ہیں۔ میں اور آپ، ہم نے کب کلمہ پڑھا ہے؟ ہم کب مسلمان ہوئے ہیں؟ ہم نے تو رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا تھا۔ لہذا آج اگر ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہے تو ہمیں بھی یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی رب تعالیٰ کی دعوت کو پیچھے کیا تھا، ہم نے بھی دعوت کو پیچھے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد فرمانے لگے، فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اگر تم عند اللہ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی طریقہ ہے آپ کے لیے، وہ اس طرح کہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ ممکن ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا کر دے۔ یہ کہنے کے بعد پھر حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے، روانہ ہوئے، اور سیدھے جا کر کے جناب میدان جہاد میں، ملک شام میں جہاد میں جا شریک ہوئے۔ وہیں جہاد کرتے کرتے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں پیارے اور محترم بھائیوں، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بطور خاص نوجوانوں کی تربیت پہ بھی زور دیا، نوجوانوں کی تربیت پہ زور دیا۔ آپ باقاعدہ خطوط روانہ فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید میں اسی بات کو لے کر کے آگے چلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بڑے اس طرح کر کے چل رہا تھا، وہ بیمار جیسے ہوتے ہیں ایسے چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا، اے بات سنو، بیمار ہو؟ نہیں۔ کوئی تکلیف ہے؟ نہیں۔ میں تو پھر انہوں نے کہا حضور تندرست ہوں۔ میں پھر سیدھا ہو کے چل، ایسے پتہ چلے رسول اللہ علیہ السلام کا غلام آ رہا ہے، ایسے کیسے چل رہے ہو تم؟ یعنی کہ نوجوانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے کہ جناب وہ بیمار سے لگے، بالکل چکنا اور جوان اور تکڑا دکھائی دے، دین کا دشمن دیکھے تو اس کا پتا پگھل جائے، اسے پتہ چلے یار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام آ رہا ہے۔ نہیں، اور یہ آج کے دور میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو تیار کریں۔ نوجوان جو ہیں وہ کھلاڑی نہ بنے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ ٹک ٹاکر نہ بنے، نوجوان جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والے بنے۔ ہاں، ان کی جوانیاں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کے دین کے لیے دی ہوئی ہیں۔ ہاں، کھیلنے کے لیے، میدان میں گندی گالیاں کرنے کے لیے، ادھر ادھر اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے کے لیے اللہ نے ان کو جوانی نہیں دی۔ ہاں، یہ نہ ہی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ جوانی ان کو اس لیے دی ہے بس کماؤ کھاؤ اور مزے اڑاؤ، بس ٹھیک ہے۔ وہ یہ تو زندگی پھر کافر کی بھی ہے، کافر بھی ایسے ہی کر رہا ہے، کھاتا پیتا ہے، مزے اڑاتا ہے بس۔ اگر آپ کی اور کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے تو پیارے اور محترم بھائیوں پھر مسلمان کم از کم گھاٹے میں ہے، وہ تو ہے ہی گھاٹے میں، وہ تو ہے ہی نقصان میں، پھر مسلمان بھی نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی، صحت دی، عافیت دی، تندرستی عطا فرمائی، تو اس لیے نہیں دی ہے کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ کی زندگی اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو۔ پیارے اور محترم بھائیوں، آج نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے بیدار ہونے کی۔ جوانوں کی بیداری سے ہی غلبہ دین کی تحریک کامیاب ہوگی، جوانوں کی بیداری سے ہی خلیفہ کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا، جوانوں کی بیداری سے ہی کفر مغلوب ہوگا، جوانوں کی بیداری سے ہی یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ اپنا زوال گننا، زوال کے دن گننا شروع کریں گے۔ اگر ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے وہ یوں ہی جناب کلبوں کی جناب نظر ہوتا رہا، تو بڑے بڑے پارکوں کی نظر ہوتا رہا، گیموں کی نظر ہوتا رہا، تو پھر یہ ہمارا خواب ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کو غلبہ دین کے لیے
ہمیشہ کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔